الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان، ایک بار پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے در پر حاضری عطا فرمائی 5 منٹ کا مدرسہ مسجد نبوی سے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان۔ 5 منٹ کا مدرسہ 11 شوال المکرم، حدیث و قرآن کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر بات کریں گے۔ حضرت ایمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی باندی تھی۔ والد کی میراث کی وجہ سے یہ آپ کی باندی ہو گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد ایمن نے آپ کی پرورش کی، اسی لیے حضرت فرماتے تھے میری والدہ کے بعد اب ایمن میری والدہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے ان کا نکاح عبید بن زید سے کیا، بعد میں ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا۔ پہلے شوہر سے ایمن اور دوسرے شوہر سے اسامہ پیدا ہوئے۔ ایمن شروع ہی سے مسلمان زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے ہجرت حبشہ کی، پھر مدینے کی ہجرت کی۔ غزوہ احد میں ایمن مشق لے کر زخمیوں کو پانی پلاتی۔ اسی طرح آپ نے غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت ایمن نے بڑا درد سے بھرا قصیدہ کہا۔ حضرت ایمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور آپ کی وفات کے 5 مہینے بعد شعبان 11 ہجری میں ایمن کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور جب بات ہو اتنی پیاری تو آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ انشاءاللہ تعالی سلیس اکیڈمی ایک بار پھر سیرت النبی کا آغاز کر رہا ہے مسجد نبوی سے، جس کا پہلا سبق انشاءاللہ میں ان اسباق کے بعد آپ کو بھیجوں گی، جہاں پہ ہم تعارف کریں گے عبداللہ بن عبد المطلب کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ اگر آپ بھی سیرت النبی کے ان اسباق کو روضہ رسول مسجد نبوی سے سننا چاہتی ہیں تو فوراً نمبر ڈائل کریں 0333130891 اور اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ ناریل میں اللہ کی کیا قدرت ہے۔ اللہ نے ناریل کو بنایا اور اپنی قدرت سے اس میں ایسا پانی رکھا کہ پانی اگر زمین کو کھودیں تو اس میں نہیں ہے، درخت کی جڑ کو کاٹے تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے اس پھل کے اندر ایسا پانی رکھا جس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہو یا نماز کے وقت سوتا رہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ اور سجدے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے پاؤں کو پہلو سے الگ رکھتے، اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو دعا کوئی مسلمان اپنے ایسے بھائی کے لیے کرے جو موجود نہ ہو، یعنی غائب کی دعا غائب کے لیے سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور دنیا کی محبت سے بچنا چاہیے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف ختم کر دے گا، تمہارے دلوں میں ڈھونڈ ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن ڈال دے گا۔ آپ صحابہ نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ اور آخرت کے بارے میں اہل جنت کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو بھی گروہ کے گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ ہمیشہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ نظر بد کا ہے علاج۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے، اور وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانو، حکم کے خلاف ورزی سے بچتے رہو، پھر اگر تم منہ موڑو گے اور نہیں مانو گے تو یقین جانو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مسجد نبوی سے صرف اور صرف 4 منٹ 10 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد اگلا درس ہے سیرت النبی کا، جہاں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے بارے میں، تو فوراً جوائن کیجئے 0333130891۔ جزاکم اللہ خیر۔